کسی کو کیا علم وہ خاتون کون تھی، کیسی دکھتی تھی؟ جب کوئی جانتا ہی نہیں تو یہ ڈرامہ لمبا چلے گا، بلکہ لگتا رہے گا۔ ایک تیر میں دو شکار ہو جائیں گے۔ لازمی پڑھیں، اپنی رائے بھی دیں۔ سینا موٹر وے پہ کچھ مزید اہم انکشافات جو سامنے آئے، اس میں آپ کو آج ویڈیو کو آپ نے بس کمپلیٹ دیکھنا ہے۔ میں آپ کو کچھ چند ایک چیزیں بتاؤں گا جس کو آپ کو پتہ چلے گا۔ آئندہ FATF کا آئندہ اجلاس فرانس میں ہو رہا ہے۔ خاتون نے اپنا نام، موبائل نمبر اور ایڈریس بھی غلط دیا، اب روح پوش ہے اور اب واپس فرانس کی اچانک تیاری۔ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ موٹر وے والی خاتون کا واٹس ایپ نمبر سے مریم نواز کے واٹس ایپ نمبر استعمال ہو رہا تھا۔ پہلی تحقیقات انکشاف موٹر وے واقعے میں جو زیادتی کا شکار خاتون ہیں ان کے متعلق بتایا گیا کہ خاتون فرانس سے آئی تھیں اور پھر تب سے منظر سے غائب ہیں۔ عورت کو فرانس کے نیشنل ظاہر کرنے کے پیچھے وجوہات ہیں کہ ایک تو وہاں FATF کے حوالے سے اجلاس ہونے جا رہا ہے، وہاں پاکستان کو خواتین کے لیے غیر محفوظ قرار دینا، اور ساتھ ساتھ اسلامی ممالک میں ایسے واقعات کے نام سے اسلامیو فوبیا کو تقویت دینا۔ دوسرا، اگر یہ ڈرامہ کسی پاکستانی خاتون کے ذریعے کیا جاتا تو 5 منٹ سارا ڈرامہ جو ہے ایکسپوز ہو جاتا اور اگلے ہی دن لمحے اس سارے واقعے کے پیچھے موجود بیانہ کردار سامنے جانے تھے۔ تو فرانس سے آئی ہوئی خاتون کو نہ تو کسی نے دیکھا، نہ ہی ان کی کوئی فوٹیج، نہ ہی کوئی شناختی کارڈ، نام غلط، موبائل نمبر غلط، گھر کا پتہ غلط۔ اب اگر وہ آرام سے سارا کھیل کھیلنے کے بعد فرانس چلی بھی گئی ہوں تو ساری زندگی ڈھونڈتے رہیں۔ کسی کو کیا علم وہ خاتون کون تھیں، کیسے دکھتی تھیں؟ جب کوئی جانتا ہی نہیں تو یہ ڈرامہ لمبا چلے گا۔ ٹھیک ہے، تو بات کرتے ہیں مکمل طور پر پہلے سے طے شدہ تھا اور ساری سازش جو صرف اور صرف CCPO لاہور کے خلاف جو تھی۔ یہ سارا واقعہ کیا تھا، کیسے ہوا اور کیوں ہوا، اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ تو آپ کو میں بتاتا ہوں، بس آپ نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور شیئر کرنا ہے۔ تو اس کا ایک آپ نے چوٹ کمنٹ آپ نے لازمی پاس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک عورت مطابق کے FIR رات کے گھنے اندھیرے 12:30 پر کار سے اپنے 3 کمسن بچوں کے ہمراہ نکلتی ہے، ساتھ اپنے ایک پرس رکھتی ہے جس میں مدعی کے مطابق 1 لاکھ کیش، 2 کڑے اور 1 بریسلٹ، 3 ATM کارڈ موجود ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر مجھے اسلام آباد تک سفر کرنا ہے اور میں یہ جانتا بھی ہوں کہ میں بذریعہ موٹر وے جانا ہے تو پٹرول جو ہے وہ موجود ہے یا نہیں ہے، یہ تصدیق کرنا، یا شہر کے قریب جا کر یہ ایسا آسانہ ہوگا، تو کیا میں اس قدر بے وقوفی کروں گا کہ میں پٹرول ہی نہ بھراؤں؟ حالانکہ پٹرول کا علم تو کار میں بیٹھے ہی پتہ چل جاتا ہے، کیا اس عورت کو اتنا بھی نہیں پتہ چلا؟ دوسرا سوال یہ کہ ایسی کیا مجبوری تھی کہ آپ کو رات 12:30 گھر سے نکلنا پڑا اور آپ نے صبح کا انتظار بھی نہیں کرنا گوارا کیا؟ تیسرا یہ کہ جب ان کا پٹرول ختم ہوا تو انہوں نے خامد کو فون کیا اور پھر پولیس والوں کو فون کیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ اپنی لوکیشن پولیس والوں کو دیتی ہیں اور پولیس سے پہلے وہاں مجرمان پہنچ جاتے ہیں؟ مجرموں کو گنے آندھے اور اتنی بڑی موٹر وے پر کیسے معلوم ہوا کہ ایک عورت کی فلاں جگہ پر گاڑی خراب ہے اور اس میں عورت بچوں کے ہمراہ ہے اور مرد بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ مجرمان کسی گاڑی میں بھی نہیں آئے؟ میں آپ کو FIR دے رہا ہوں۔ اگلی ٹویٹ میں جس کے مطابق شوہر اپنے دوست کے ہمراہ بیوی کے لیے روانہ ہوا اور جائے وقوع پر پہنچا، بیوی کو جنگل سے آتے پایا۔ یہاں بھی ایک سوال اٹھتا ہے۔ سوال یہ کہ عورت کے پاس تو سب سے پہلے ڈولفن پولیس والے پہنچے تھے جن کے مطابق عورت اپنے بچوں کے ہمراہ جنگل میں لیٹی پائی گئی۔ دوسرا دلچسپ سوال یہ ہے کہ واقعہ رات 3 بجے پیش آیا، تو اس واقعے کے ہونے سے پہلے ہی جیو نیوز والوں کو 9:26 پر یہ خبر کیسے دے ڈالی؟ نیوز والے بھی کمال کرتے ہیں بھائی۔
وہ بھی اس ٹائم پر جب پورا پاکستان خبروں کے چینل لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ عورت کے گھر سے 12:30 سے نکلی اور جیو نے 3 گھنٹے پہلے ہی یہ کیسا علم واقعی بتا دیا کہ کیسے وہ کیسے۔ اچھا، دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ جس مدعی نے ایف آئی آر درج کروائی اس نے اپنا ایڈریس فون نمبر بھی جو دیا وہ بھی بالکل غلط، فون نمبر ایڈریس دونوں جعلی نکلے، وہ کیوں؟ بات تو ہے نا حیرانگی والی۔ اچھا، اس میں ابھی بات کرتے ہیں۔ ایک مرد کی بیوی کی بے حرمتی ہوئی اور اپنی اہم معلومات ہی جعلی دے رہا ہے، وہ کیوں؟ اس پورے واقعے میں پولیس کیسے ذمہ دار ہوئی؟ اگر نہیں ذمہ دار تو پھر صرف نون لیگی اور کرپٹ صحافی ٹولہ صرف اور صرف سی سی پی او لاہور کا استعفی ہی کیوں مانگ رہے ہیں، اور اس میں کیسے مجرم ہوئے؟ اچھا، کیا انہیں بنیادی سوالات اٹھانا ہی مجرم کر گیا؟ آئیے جانتے ہیں کیوں۔ جناب عالی، سی سی پی او لاہور وہ شخص ہیں جو اپنی ایمانداری کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ اس شخص نے 2 ایسے کام کیے جس کے بعد یہ سارا گھناؤنا کھیل شروع ہوا۔ اچھا، پہلا یہ کہ انہوں نے کلثوم نواز کے بھانجے پر ہاتھ ڈالا۔ تفصیل سیدہ سیز ایٹ کے اس ٹویٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا اس صاحب کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے پولیس میں کورٹ مارشل کا قانون لانا چاہا۔ اگر یہ قانون آ جاتا تو نون لیگ کے لگائے تمام کرپٹ افسران ان کا کورٹ مارشل ہو جاتا اور یوں صرف 2 سال میں پولیس کا ادارہ گندگی سے پاک ہو جاتا۔ لیکن یہ کیسے منظور ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کو پھر یہ کھیل کھیلنا پڑا؟ کھیل شروع ہوا جس میں ٹارگٹ صرف اور صرف سی سی پی او لاہور تھے۔ ایک اور ثبوت اس واقعے سے پہلے کیپٹن صفدر اور سی سی پی او لاہور کے مابین لڑائی ہوئی جس میں کیپٹن صفدر نے اسی سی سی پی او کو دھمکیاں دیں، لیکن سی سی پی او نے ایک نہ سنی۔ پھر یہ واقعہ ہوا۔ صرف جذبات سے نہیں، دماغ سے کام لیں۔ یہ بہت بڑا گورکھل دھندا لگ رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے ویسا ہے ہی نہیں۔ میں خاوند کا نہیں بلکہ دوست جنید کا ذکر ایف آئی آر اور مقدمہ دوست کے مدت میں درج کروایا گیا۔ باقی یہ بات واقعہ قابل غور ہے کہ کچھ چیزیں مشکوک محسوس ہو رہی ہیں، جیسا کہ دوست کے دوست سردار شہزاد کا کردار، جس نے اپنا پتہ اور فون نمبر غلط لکھوایا۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے، شیئر کر کے آگے تک پہنچائیں تاکہ پتہ چل سکے اصلیت کیا تھی، اس کے پیچھے پرپنڈا کرنے کے پیچھے کیا بات تھی۔ تو ساری اصلیت سب کے سامنے ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، اور اچھی لگی تو کمنٹ میں اور لائک جو ہے وہ لازمی کریں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔